یہ جو فیصلے ہوئے کل بھارت کی طرف سے جن کو اناؤنس کیا ان کے فارن سیکرٹری نے، سب سے ڈینجرس ایکسپلوزو وولٹائل ڈیسیجن جو ہے وہ انڈس واٹرز ٹریٹی 1960 میں جو سائن کی گئی دونوں ممالک کے درمیان میں انڈر دی آسپیسز آف ورلڈ بینک، اس کو ہیلڈ ان ابیس ڈکلیئر کیا اور انتہائی واقعات قسم کے الزامات پاکستان پہ لگا کے کہا کہ جب تک پاکستان ان کی شرائط پوری نہیں کرتا تو جو ٹریٹی ہے وہ ہیلڈ ان ابیس رہے گی۔ جو کل کے جو فیصلے ہیں وہ ایک جو فالس فلیگ آپریشن پہلگام میں ہوا جس میں 26 یا اس سے زیادہ جو ٹورسٹ تھے ان کو ہلاک کیا گیا اور تمام کا تمام الزام پاکستان پہ دھرا گیا، ان کا میڈیا ود ان منٹس پاکستان کی طرف اپنی انگلی اٹھا لی۔ اس کے بعد پھر کل ان کی جو ٹاپ لیول سیکیورٹی میٹنگ اس میں پاکستان کے خلاف فیصلے سنائے گئے، بالکل پری میڈیٹیٹڈ لگتا ہے، ویل پلانڈ، ویل آرکیسٹریٹڈ، یہ سارے کا سارا جو سرکس لگایا گیا پاکستان کے خلاف۔ انڈیا کے جتنے بھی ابھی یہ فیصلے ہوئے ہیں پاکستان پر الزام تراشی، یہ مودی حکومت کی ہمیشہ سے ڈیفالٹ پالیسی رہی ہے، اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے، انسانی حقوق کی پامالی کو خصوصاً کشمیر کے اندر چھپانے کے لیے، مسلمانوں اور کشمیروں، سکھوں اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر کے اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا، یہ بھی ان کا شیوا ہے، اور اپنے ووٹ بینک میں ان چیزوں کی وجہ سے اضافہ کرنا یہ بھی ان کا شیوا ہے۔ مودی صاحب کی تھرڈ ٹرم کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت نیچے جا چکی ہے کہ انٹرنیشنل ساخت کو بھی بہت نقصان ہوا ہے۔ کینیڈا نے ان کو اسٹیٹ ٹیررزم کا ایکیوز کیا، امریکہ نے اسٹیٹ ٹیررزم کا ایکیوز کیا، اور ابھی مودی صاحب بہت ٹریمنڈس پریشر ان کے اوپر اس وقت پریشر ہے کہ ابھی یو ایس وزٹ کے لیے گئے تو کیا ہوا، اتنا سخت کرٹیسزم ہوا کیونکہ وہ 90 بلین بجائے لینے کے دے کر ان کو آ گئے، اور ان کے ہتھیار خریدے اور اپنے اسٹریٹجک پارٹنر رشیا کو ناراض کر کے، تو وہ نیچرلی مودی صاحب بڑے فرسٹریٹڈ ہیں۔ اس طرح کے اٹیک کیے جاتے ہیں چونکہ ویل پلانڈ، ویل کنسیوڈ یہ تھا، اور ہندوستان کے وزیر اعظم فارن وزٹ سے آئے تھے، وہ ساری چیزیں مختصر کر کے آئے ہیں، تو یہ سارے ڈرامے ہیں اور اس کو جو انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں ان سے بھی توجہ ہٹائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ایکسٹرنل پریشر تو آپ کو پتا انڈیا پہ ہے، چونکہ ملیٹنسی اور ٹیررزم تو انڈیا کا وتیرہ ہے، اور انٹرنیشنلی ہندوستان ایک ڈی فیمڈ کنٹری ہے ملیٹنسی اور ٹیررزم کے حوالے سے، جو کچھ انہوں نے کینیڈا میں کیا، یورپ میں کیا، امریکہ میں کیا، یا کرنے کی کوشش کی، تو اس کے تحت وہ بیسیکلی اندر سے ٹیررائز ہے۔ یہ ٹیررزم صرف ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، یعنی ہندوستان کا یہ ٹیررزم پاکستان تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کا یہ ٹیررزم جو ہے یہ مڈل ایسٹ میں بھی جا رہا ہے، یہ یورپ میں بھی جا رہا ہے، امریکہ کے لیے بھی جا رہا ہے۔ لہٰذا ہندوستان کا ہندوتوا، ہندوستان کی راہ، ہندوستان کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے، یہ انٹرنیشنلی ایک تھریٹ ہے، لیکن یہ کام پاکستان کو دنیا کو آرٹیکولیٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ دنیا کے لیے، ریجن کے لیے کس طرح تھریٹ ہے، اور اگر یہ تھریٹ ہے تو کیا ان کی باتوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے یا ریئلٹی ڈیکوڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، اس میں جو ہے ہمارے جو پاکستان کے جو جوابی اقدامات ہیں، جو کہ سیاسی، سفارتی، قانونی اور فوجی اقدامات کے اوپر مبنی ہوگا، اور انڈس واٹر ٹریٹی 1960 میں جب سائن ہوئی تھی تو 10 سال کے نیگوسیشن کے بعد سائن ہوئی تھی۔ یہ جو بالائی سطح پر جو ممالک ہوتے ہیں اور نیچی سطح کے اوپر اگر کچھ ممالک ہوتے ہیں اور اس میں ان کے وہاں پہ اگر کامن ریورس فلو کر رہے ہوں، تو جو اپر رائپیرین کنٹریز ہیں ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ پانی کا اس بے دریغ استعمال کریں اور ایسا استعمال کریں کہ جو لوور رائپیرین ریجنز ہیں ان کو نقصان۔ تو اس کے اوپر بہت سارے انٹرنیشنل کنونشنز ہیں، جنیوا کنونشن ہے 1923 آرٹیکل 4 میں ڈائلاگ کی بات کی گئی ہے، اس کے بعد امریکن بار ایسوسی ایشن کانفرنس 1957 کے آرٹیکل 3 میں یہی چیز دہرائی گئی ہے کہ یونیلیٹرل اس کے اوپر ڈیسیژن نہیں ہو سکتا۔ یہ انہوں نے پہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ یا تو انہیں کوئی بہانہ ملے تو وہ پاکستان کو انڈائٹ کریں، یا یہ بھی بہت عین ممکن ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، انہوں نے خود اپنے لوگوں کو مروایا ہے، اور اس کو بہانہ بنا کے ایک سمپتھی اپنے انٹرنیشنل گین کرنے کے لیے انہوں نے یہ پورا پروگرام بنایا کہ ایسے پہلے اپنے ہی لوگوں کو ماریں گے، اور یہ پہلی بار تو نہیں ہے، یہ تو کئی دفعہ آلریڈی تاریخ میں ہو چکا ہے اور پروف بھی ہو چکا ہے کہ انڈیا خود دہشت گردی کر کے اور اس کی آڑ میں پاکستان کو بغیر ایویڈنس کے وہ انڈائٹ کر دیتا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں اس طرح کا انسیڈنٹ ہو تو پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ اس سسپینشن کے بعد پاکستان کا پانی جو ویسٹرن ریورز ہیں یعنی سندھ، جیلم اور چناب، اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو پھر کنسیڈر کرنا پڑے گا ہمیں ایز این ایکٹ آف وار۔ واٹر وارز کہ امریکن جو فارن ریلیشن کی کمیٹی میں یہ چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں ماضی میں،
جس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان وقتاً فوقتاً یہ کام کرتا رہا. لیکن پاکستان کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ جس دریافت کا پانی ہے جو ویسٹرن ریورس ہے, تو یہ تو ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ہمیں پہلے ہی دونوں طور پہ بہت ایشو ہے, لہٰذا اس میں کسی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں, بلکہ بالکل یہ ایکٹ آف وار ہوگا اور قوم کو کھڑے ہو جانا چاہیے. انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے لیڈرشپ کو کھڑا ہونا چاہیے.